خوش آمدید۔ چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکلتے ہیں، اور یہ سفر ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک طرف تو ہم مری کی حسین وادیوں کی سیر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ خلاصہ نویسی کا فن بھی سیکھیں گے، یعنی کسی بھی لمبی بات کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنے کا ہنر۔ تو جیسا کہ کسی بھی اچھے سفر کے لیے ایک نقشے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ رہا ہمارا آج کا پلان۔ سب سے پہلے ہم خلاصہ نویسی کے اصول سیکھیں گے جو ہمارے اوزار ہیں، اور پھر انہی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم مری کی سیر پر نکلیں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر یہ خلاصہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک فنل ہوتا ہے جو بہت ساری معلومات کو اکٹھا کر کے اس کے سب سے اہم مرکزی پیغام میں نچوڑ دیتا ہے۔ یہ کسی بھی لمبی تحریر کا وہ نچوڑ ہے جو اس کے اصل معنی اور روح کو برقرار رکھے۔ چلیں اب اپنے سفر کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم خود کو ان ضروری اصولوں سے لیس کریں گے جو کسی بھی کہانی کا جوہر پکڑنے کے لیے، یعنی اس کی روح تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے۔ یہ ہیں وہ 4 بنیادی اصول جو ایک اچھے خلاصے کی بنیاد ہیں: طوالت، اپنے الفاظ، تسلسل اور جامعیت۔ ان 4 چیزوں کو سمجھ لیا تو سمجھے کہ خلاصہ کرنا آ گیا۔ یہ ہمارے سفر کے 4 اہم ستون ہیں۔ پہلا اصول ہے طوالت کا۔ ایک اچھا خلاصہ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، عام طور پر اصل تحریر کا 1/3۔ لیکن یاد رہے، یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں بلکہ ایک رہنما اصول ہے۔ اصل مقصد کم الفاظ میں پوری بات کہنا ہے، چاہے وہ 1/4 ہو یا آدھا۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول پر، اپنے الفاظ کا استعمال۔ خلاصے کا مطلب صرف نقل کرنا نہیں بلکہ مواد کو سمجھ کر اسے اپنے سادہ الفاظ میں دوبارہ بیان کرنا ہے۔ یہاں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف الفاظ کے مترادفات استعمال کر لیتے ہیں۔ نہیں، اصل ہنر تو مطلب کو سمجھ کر اسے نئے اور آسان جملوں میں ڈھالنا ہے۔ ہمارا تیسرا اصول ہے تسلسل کو برقرار رکھنا۔ ایک اچھا خلاصہ اصل تحریر کے بہاؤ کی پیروی کرتا ہے، بالکل اس زنجیر کی طرح۔ خیالات اور واقعات کو اسی ترتیب میں جڑا رہنا چاہیے جس میں وہ اصل میں پیش ہوئے تھے۔ اگر ترتیب بدل دی تو کہانی کا پورا مطلب ہی بدل سکتا ہے، اس لیے اصل بہاؤ کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخری اصول ہے جامعیت۔ اس کا مطلب ہے کہ خلاصہ مختصر ہونے کے باوجود مکمل ہونا چاہیے۔ یہاں اصل چیلنج دلچسپ تفصیلات اور ضروری نکات میں فرق کرنا ہے۔ خلاصے میں صرف وہ باتیں شامل ہونی چاہیے جن کے بغیر اصل پیغام ادھورا رہ جائے۔ تو اب جب کہ ہمارے پاس تمام اوزار موجود ہیں، اب وقت ہے کہ ہم تھیوری سے نکل کر عملی میدان میں قدم رکھیں۔ چلیں مری کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے سفر کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ آئیے ملکہ کوہ سار مری کی خوبصورتی کو دریافت کرتے ہیں۔ یہ ذہنی خاکہ ہمارے سفر میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ مری کی روح کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم ان 4 اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے: اس کی تاریخ، مشہور مقامات، قدرتی حسن اور مقامی سوغات۔ تو مری کی کہانی شروع ہوتی ہے 1849 سے، جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضے کے بعد گرمیوں سے بچنے کے لیے ایک ٹھنڈے مقام کی تلاش شروع کی۔ 1851 میں یہاں باقاعدہ تعمیرات کا آغاز ہوا، اور 1907 سے پہلے تو پنڈی سے مری کا سفر ٹانگوں پر ہوتا تھا، جس میں پورے 2 دن لگتے تھے۔ مری کی پہچان اس کے 2 مشہور مقامات سے ہے۔ ایک طرف ہے مال روڈ، جو اس کا مصروف تجارتی مرکز ہے، جہاں ہوٹل، بازار اور دکانوں کی رونق ہے۔ دوسری طرف 1857 میں تعمیر ہونے والا یہ شاندار چرچ ہے، جو شہر کے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، مری کی تاریخ اور مشہور مقامات کی اتنی ساری تفصیلات جاننے کے بعد اب چیلنج یہ ہے کہ اسے مختصر کیسے کیا جائے۔ یہیں پر خلاصہ نویسی کا چوتھا اصول یعنی جامعیت کام آتا ہے۔ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ اہم نکات کو برقرار رکھتے ہوئے بات کو کیسے سمیٹا جائے۔ اور یہ منظر ہے کشمیر پوائنٹ کا، جہاں سے کشمیر کی برف پوش پہاڑیوں کا دل فریب نظارہ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ ہر طرف بکھرا سبزہ، دیودار کے اونچے درخت اور پہاڑوں کے بیچ بل کھاتی سڑکیں، یہ سب مل کر ایک جادوئی سا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اور اس جادو کو الفاظ میں قید کرنا، یہی تو خلاصہ نویسی کا اصل امتحان ہے۔ مری کی سیر اس کے مزیدار پھلوں کے بغیر ادھوری ہے۔ یہاں سیب، ناشپاتی، خوبانی اور آلو بخارا جیسے معیاری پھل وافر مقدار میں ملتے ہیں، جو سیاحوں کے لیے بہترین سوغات ثابت ہوتے ہیں۔
اور پھر سفر کا اختتام اور واپسی۔ مری کے بعد گلیات، ایوبیا اور نتھیا گلی کے دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بعد جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو چہروں پر تھکاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن دلوں میں اگلے سال دوبارہ آنے کی خوشی اور امید بھی زندہ رہتی ہے۔ اب ہم اپنے اس دوہرے سفر کے بالکل آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں ہم اپنے تمام تجربات کا نچوڑ نکالیں گے اور اس کا اصل جوہر تلاش کریں گے۔ یہ اقتباس مری کے سفر کے تجربے کا بہترین خلاصہ ہے۔ یہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقے صرف جگہ نہیں بلکہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جو ہمیں فطرت کی خوبصورتی اور اس کی تخلیق کی گہرائی کے قریب لے آتے ہیں۔ تو ہمارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن اب ایک سوال سوچنے کے لیے باقی ہے۔ خلاصہ نویسی کے اس نئے ہنر کے ساتھ اب وہ کون سی اگلی کہانی، کتاب یا تجربہ ہو سکتا ہے جس کا جوہر تلاش کیا جائے؟